الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم فإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم لا يقع من الله قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ذی الحجہ کا عشرہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کے فضائل بھی گزشتہ ہفتے بیان کیے گئے۔ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، مختلف برکتی چیزیں اس کے اندر انجام دی جاتی ہیں، جس میں سے حج جو سب سے بڑا برکت والا شے ہے، چیز ہے، انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن جو ہیں تو 9 دن، لیکن عشرہ ذی الحجہ سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں، جس میں سے 7 دن تو کہہ لیجئے کہ گزر گئے، ان کی برکتیں ہم نہ لے سکے، لیکن مزید ابھی 2 دن یعنی کل اور پرسوں باقی ہیں، ہم ان کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ فیہا لیلۃ القدر۔ یہ شروع کے جو 9 دن ہیں، ان کی فضیلت اتنی زیادہ شریعت مطہرہ میں بڑھی ہوئی ہے کہ اور تمام خیر و برکات کے ساتھ ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ، اگر کوئی آدمی ان 9 دنوں میں روزہ رکھے، دن میں پہلی ذی الحجہ، دوسری ذی الحجہ، تیسری، اسی طرح 8ویں 9ویں ذی الحجہ تک، تو اس روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک دن کا روزہ عام دنوں کے مقابلے میں 1 سال کے روزے کے برابر۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم ذی الحجہ کے ان ابتدائی دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ لیں، ہمیں توفیق مل جائے، تو گویا کہ سال بھر کوئی نفلی روزہ رکھے، سال بھر روزے کے برابر اس کا اجر و ثواب۔ اسی طرح اس کی جو راتیں ہیں،
ان راتوں میں کسی اللہ کے بندے کو عبادت کی توفیق مل جائے، احیاء اللیل، رات بھر جاگنے کا، جاگ کر عبادت کرنے کا موقع مل جائے، تو اس رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس میں سے 7 گولڈن چانس تو ہم گنوا چکے، لیکن مزید ابھی 8ویں اور 9ویں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اگر مزید ان دنوں میں روزہ رکھ لیں تو ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر، شب قدر کے رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے سستی، کاہلی یا اور کسی عذر کی وجہ سے شروع کے 8 دن روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب ان یکفر السنۃ التی قبلها والسنۃ التی بعدها، کہ اگر کوئی آدمی صرف عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ ایک دن کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہی اتنا پاورفل ہے کہ ایک تو سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، اور مزید اس پر انعام یہ کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا۔ اب آپ سوچو کہ گزشتہ 1 سال میں بہت ساری کوتاہیاں، لغزشیں اور نافرمانیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہو گئی، ہماری طرف سے اللہ کی شان میں کتنی ساری گستاخیاں ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بخشوانے کا سب سے بہترین موقع یوم عرفہ کی شکل میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ احتسب، مجھے یہ امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنے گا یوم عرفہ، اور مزید آئندہ 1 سال کے آنے والے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا، یعنی 2 سال کی گارنٹی ہے محض ایک روزہ رکھنے میں۔ اتنی بڑی خیر، اتنی بڑی برکت اگر کسی کو ملے اور پھر بھی وہ نہ لے تو اس سے بڑا محروم القسمت شاید ہی کوئی ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا، ایک بڑے عالم حضرت شیخ مولانا طلحہ صاحب کل ابھی فرما رہے تھے کہ اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی آدمی محض عرفہ کا روزہ رکھ لے تو اس حدیث کی روشنی میں ممکن ہے اللہ رب العزت اسے آئندہ 1 سال کی زندگی ضرور عنایت فرمائیں گے، ورنہ تبھی تو اس حدیث کے اندر خوشخبری سنائی گئی بھئی آئندہ 1 سال کے لیے بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا اگر رکھ لو گے تو۔ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگلے 1 سال کے لیے زندگی تمہاری ضرور باقی رہے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان ایام سے خصوصیت سے متعلق ہیں کہ اللہ رب العزت اگر یہ موقع عنایت فرمائے ہمیں تو ہمیں ان دنوں میں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ یہ تو فضیلت ہے عشرہ ذی الحجہ کی۔ مزید فضیلت قربانی کے دنوں کی، ابھی جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب عمل اور اجر و ثواب میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا عمل جو اللہ رب العزت کے نزدیک ہے وہ
احراق الدم، قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت اگر توفیق دے ہو سکے تو سب سے بڑا اور محبوب عمل یہ ہے اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، کہ اس آدمی کو سارے کام، سارے مشاغل پیچھے چھوڑ کر کے اس عمل میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، قربانی ضرور کرنا اور کرانا چاہیے، سب سے بڑا عمل۔ آگے اس کی اور مزید فضیلت ہے، وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ قربانی ہم کرتے ہیں، اس کے گوشت کو کھا لیتے ہیں، کچھ رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، ہمیں خوشی ملتی ہے، فرحت ملتی ہے، پیٹ بھرتا ہے وغیرہ ذالک، یہ جو فوائد ہیں وہ تو ہیں ہی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن تمہاری یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی کہ دنیا میں ختم ہو گیا، نہیں، ان کا بدلہ تمہیں قیامت میں کل مزید اور انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارا یہ جانور لایا جائے گا، بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ گوشت تو آئے گا ہی، اس کا بھیجا تو آئے گا ہی، وہ ساری چیزیں جو ہم کھائے ہیں، استعمال کیے ہیں، وہ تو آئے گا ہی، مزید اس کی ہڈیوں کو بھی لایا جائے گا، اس کے بال اور کھال کو بھی لایا جائے گا۔ وہ جن چیزوں کے ہم نے فضلات سمجھ کر، زائد چیز سمجھ کر کھر وغیرہ ہے بہا دیا، وَأَزْلَافِهَا، ان چیزوں کو بھی لایا جائے گا، ایک صحیح سالم تندرست بکرا اس کو بنا کر، اور بدنہ اس کو بنا کر، مینڈھا اس کو بنا کر جانور کی شکل میں لایا جائے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں ڈال کر کے اسے وزن کیا جائے گا۔ وہ اب بتاؤ کتنا بڑا عمل، 10-20 ہزار دے کر کے اگر کسی کو اس بات کا یقین دلا دے کوئی کہ بھائی تمہارا یہ 10-20 ہزار اربوں خربوں کی شکل میں تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ملے گا، شریعت کہہ رہی ہے، تو ایک مسلمان کو شریعت پر یقین اپنے سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ضرور ملے گا۔ اور یہی نہیں، اور عمل کے بارے میں تو شبہ ہے، پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ اس عمل کے بارے میں تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِهِ الْأَرْضُ، کہ قربانی کی مقبولیت میں اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ ابھی سلہ مارے نہیں، چھری چلائے نہیں، خون ابھی اس کے گردن سے نکل کر کے زمین پر بھی نہیں پہنچا، اور اللہ رب العزت اس قربانی کے مقبولیت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عمل قربانی، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، اس لیے اے لوگو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں خوش دلی سے قربانی کیا کرو، جبر سمجھ کر کے نہیں، مجبور ہو کر کے نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، خوش دلی سے قربانی کیا کرو، کہ کتنے سارے فوائد ہیں یہ قربانی کرنے میں، کتنا بڑا عمل۔ اب اگر کوئی مزید اس میں چوں چرا کرے تو یہ اس کی نااہلی ہے، یہ اس کی کاہلی ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم نہیں سوچتے، لیکن دین کے معاملے میں برابر سوچتے۔ کسی سے کہو بھائی کہ 10,000 20,000 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لگانا ہے تمہیں، کہے گا حافظ جی حالت بڑی خراب ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں، پریشانیاں گھر میں بہت زیادہ ہیں، 10-5 ہزار نکالنا بھی گویا کہ جان نکالنے کے برابر۔ حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر شریعت سے اس طرح یعنی احکام پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے سے لوگ اتنا کتراتے، اتنا گھبراتے ہیں۔ وہی دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں، نیو پیس جب موبائل کی آئے گی سب سے پہلے ہمارے بچے کو ملنا چاہیے۔ نئی گاڑی، نیا ماڈل اگر کوئی مارکیٹ میں آیا تو چاہے جتنے کا رہے، لاکھوں کا کیوں نہ رہے، وہ
سب سے پہلے خرید کر ہم لاتے ہیں۔ گھر جو ضرورت کی ہمارے چیز ہے، ضرورت کو سنوارنے میں، محض ڈیکوریشن میں 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ ہم خرچہ کر دیتے ہیں، نہیں سوچتے۔ شادی جو کہ ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کو تھوڑے میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن 10 لاکھ روپیہ اس میں ہم صرف کر دیتے ہیں۔ طرح طرح کے کھانوں میں، طرح طرح کے حال کو سجانے میں ہم خرچ کر دیتے ہیں، ہمارے ذہن پر بالکل بوجھ نہیں ہوتا۔ لیکن 10-5 ہزار اگر کہا جائے کہ بھئی آپ قربانی کرو، نہیں، حیثیت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے۔ وہاں برابر وسعت ہوتی اور یہاں وسعت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے توفیق ہم سے سلب کر لیا، چھین لیا ہے۔ مادیت کا غلبہ ہمارے اندر اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے کہ دین پر عمل کرنا، دین کی چیزوں کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا ہم اس سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ اس میں خرچ کرنا ہمارے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ بہت زیادہ حیثیت سے بھی زیادہ خرچ کرتے، لیکن اکثریت اس وقت عوام کی دین پر عمل کرنے سے کتراتی ہے۔ یہی جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں، خاص طور سے واٹس ایپ پر مختلف میسیجز گردش کرتے رہتے ہیں کہ 1 سال قربانی نہ کر کے، قربانی میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اگر ان پیسے کو بچا کر کے کالج وغیرہ کھول دیا جائے، دوسری اور اجتماعی ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو کیوں نہیں بہتر رہے گا؟ یا دین کا کوئی کام ہر بار نفلی عمرہ نہ کر کے، مختلف حج نہ کر کے، اس طرح کی چیزوں کو اس میسیج میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نہ کرو، ان پیسوں کو اکٹھا کر کے غریب ضرورت مندوں کو یا اس طرح کے چیزوں میں صرف کرو۔ یہ اسی ذہنیت کے اشتکار لوگوں کا وہ میسیج ہے، ورنہ یہ میسیج جس طرح دینی ضرورت کو بالائے طاق رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے اس سے ہٹ جائے طبیعت، اس کے لیے کہا جا رہا ہے دنیاوی ان چیزوں کو بھی آپ پورا نہ کرو، اس کو بچا کر کے خرچ ان چیزوں میں کرو۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی آپ کا نفس کتنوں چاہے، آپ کی ضرورت پوری ہے، فضولیات میں خرچ مت کرو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہی جواب ہے ان کا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ بھی عرفہ کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کے اندر عرفہ 1 دن پہلے ہوتا ہے، ہم لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ ان کے موافق رکھیں یا یہاں کے موافق رکھیں؟ شک و شبہات میں مبتلا کر دیا گیا ہے معاشرے کو۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، چاند دیکھ کر کے تم شریعت کے امور کو شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے شریعت کے امور کو ختم کرو، افطار کرو۔ اور چاند پوری دنیا میں ایک ہی دن نہیں نکلتا، مختلف دنوں میں نکلتا ہے۔ ظاہر بات ہے سعودی میں 1 دن پہلے چاند نکلتا ہے، وہاں کا روزہ، وہاں کی عید، وہاں کے سارے امور 1 دن پہلے انجام ہوں گے۔ ہمارے یہاں 1 دن بعد میں نکلتا ہے تو سارے امور شرعی ہمارے 1 دن بعد میں انجام دیں گے۔ شک و شبہات میں مبتلا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ شریعت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں لیلۃ القدر جس وقت ہوتی ہے، اس وقت امریکہ وغیرہ میں دن ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھائی لیلۃ القدر کی برکات تو رات میں ہے، یہ تو وہاں دن ہے، کیسے لیلۃ القدر ہوگی؟ شک و شبہات میں مبتلا ہونے کے مختلف ذرائع، سب کا جواب صرف یہ کہ اللہ کے رسول نے جیسے بتایا ہے، جب بتایا ہے ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمارا یہ عمل چاہے سعودی کے موافق ہو چاہے نہ ہو۔ ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ اتوار کے دن ہے تو ہم اتوار کے دن روزہ رکھیں گے عرفہ کا، اگرچہ سعودی میں سنیچر کو 9 ذی الحجہ ہے، وہاں سنیچر کو رکھیں، وہاں کے حساب سے وہ صحیح ہے، ہمارے یہاں کے حساب سے یہ صحیح۔ آج کی تقریر مکمل ہوئی، کچھ اعلانات ہیں جو قربانی کے متعلق ہیں، جو بڑے غور سے سننے کی چیز ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے
عید الاضحیٰ کے وقت کا اعلان ہے جو ابھی نماز کے بعد بھی امام صاحب کریں گے۔ 6:40 پر عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کھال کی قیمت ہے۔ کھال قربانی میں، قربانی کی کھال بھی صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یا تو خود استعمال کرو، اس کا جوتا بنا لو، دسترخوان بنا لو، کچھ بھی بنا لو۔ اگر آپ استعمال نہیں کر رہے ہو تو یا تو بیچ کر کے اس کا پیسہ دو، اور نہیں تو پھر وہ کھال ہی کسی کو صدقہ کرو۔ تصدق ضروری ہے اس میں۔ کھال کی اب قیمت رہی نہیں، مدرسوں کا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے ہمارے اکابرین نے چند سال پہلے سے مشورہ کیا، چھوٹے کی کھال جو آدمی چھوٹے کا بکرا کرائے 20,000 25,000 کرا رہا ہے، 200 کھال کے نام پر مدرسے میں دینا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ خاص طور سے اس کا خیال رہے۔ جو بڑے کا جانور کر رہا ہے 30,000 40,000 50,000 لاکھوں کا جانور ہم لا رہے ہیں، اور 700 دینے کے لیے ان کے پیچھے گھومنا پڑتا، بھائی کھال کا پیسہ دے دو۔ اس کے لیے سب لوگ مزاج بنائیں، اور ممکن ہو تو قربانی سے پہلے ہی رسید پھڑا دیں، نہیں تو قربانی کے دن ضرور اس کھال کا پیسہ مدرسوں میں دیں۔ تیسرا اعلان ہے جانور کے رجسٹریشن کا۔ اس بار حکومت اپنے یہاں بھیونڈی کی کارپوریشن کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جانور کا جب تک رجسٹریشن نہ ہو، اس کے کان میں ٹیگ نہ لگا ہوا ہو، ایسا جانور اگر قربانی کا پکڑا گیا تو قربانی کے مالک پر، جانور کے مالک پر FIR درج ہوگی۔ اس لیے قانون کی پکڑ سے بچتے ہوئے جو آدمی جانور لائے ہیں، سب سے پہلے کوشش سے کریں کہ رجسٹریشن کرائیں اور اس کے کان میں ٹیگ لگائیں، تاکہ اگر اس دن آفیسر کوئی چیک کرنے کے لیے آئے تو آپ قانوناً مجرم نہ ٹھہریں۔ اس کا خاص خیال رہے۔ تیسرا اعلان، کارپوریشن کی رسید اس دن ضرور بنوائیں، اس لیے کہ ان کے یہاں ایک پیمانہ اور ایک میعاد متعین ہے۔ اگر اتنی حد، اتنے جانور یہاں قربان ہوتے ہیں تبھی کرنے کی اجازت ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو پھر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور وہ چیز ان کو کیسے پتہ چلے گی؟ رسید ان کے یہاں بنوانے سے 100-150 کی رسید بنتی ہے۔ اس لیے جہاں ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں، اپنی سہولت اور آسانی کے لیے اس کی رسید ضرور بنوائیں تاکہ یہ سینٹر بحال رہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، سینٹر کے باہر قربانی کرنے سے بالکل بچیں، احتیاط کریں، اور خاص طور سے ممنوعہ جانور کی قربانی نہ تو خود کریں نہ ہی کسی کو کرنے دیں، ورنہ قانون کی گرفت اور قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ بہت پہلے کی کہاوت ہے، کہاں پہنچ جائے، کتنے اندر پہنچ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اور سب سے اہم اور آخری چیز، کارپوریشن والوں کی طرف سے پچھلے سال سے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ اٹھانے کا، صاف صفائی کا نظم نہیں ہے۔ آپ کو اپنی قربانی آپ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اس کا فضلہ بھی، اس کے باقیات بھی، اجڑی وغیرہ، کھال وغیرہ خود ہی اٹھا کر کے، وہاں ٹرک کھڑی رہے گی، گاڑی کھڑی رہے گی، اٹھا کر کے ڈالیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہتے، یا اس میں دشواری ہے، دقت ہے، تو محلے کے نوجوان اپنے موجود ہیں، آپ ان سے ملیں اس سینٹر کے لیے خاص طور سے کہ بھائی صاف صفائی کی کیا ترتیب بنے گی، آپ ان کے مل کے رابطہ کریں، اور جو کچھ وہاں منظور ہو، تجویز ہو، اس پر عمل کریں۔ لیکن صاف صفائی کا بہرحال خیال رکھیں، ورنہ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جس حالات میں ہم جی رہے ہیں، جس وقت کا یہ تقاضا ہے، جیسے چل رہا ہے ماحول، اپنے یہاں یہ سینٹر ہے، بھیونڈی میں مختلف سینٹرز ہیں، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کے باہر سینٹر ملا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ بیوقوفی کرتے ہیں، سینٹر سے ہٹ کے اپنے بلڈنگ کے نیچے ذبح کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکومت نظر انداز کرتی، الگ بات ہے، ورنہ یہ نعمت ختم ہو جائے گی
تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے ہم اور آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ بھیونڈی سے ہٹ کر کے باہر ممبئی سائیڈ میں جائیں، سلاٹر ہاؤس کے علاوہ مجال کہ آپ بڑے جانور کی قربانی کر لیں۔ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے کہ ہمارے گھر میں سلاٹر ہاؤس موجود ہے، سینٹر موجود ہے، اس لیے خاص طور سے صفائی ستھرائی کا، اس کے کچرے کا لا کر کے ہم یہیں ٹرک میں ہی ڈالیں، ادھر ادھر گلی کوچوں میں ادھر ادھر جگہوں پر بالکل نہ ڈالیں، ورنہ ہیلتھ منسٹر کا تو کہہ لیجئے کہ اس کا ارادہ ہی یہی ہے، اور حکومت بھی اس میں برابر کی شریک ہے، کیسے ہم ویک پوائنٹ پائیں اور یہاں سے ان کا ختم کر دیں، پھر سلاٹر ہاؤس لے کے جانا، وہاں کرانا، لے کر کے آنا جو یہ شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے غنیمت سمجھیں، صاف صفائی کا پورا خیال رکھیں، خود بھی کریں ہم، اور اگر کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں۔ باقی بقرعید کے دن وآخر دعوانا الحمدللہ۔